الرحمن الرحیم انکم لتعتون الرجال، آتے ہو مردوں کو شہوتاً ازروِ شہوت کے، من دون النساء سوائے عورتوں کے، بل انتم قوم مسرفون بلکہ ہو تم قوم مسرفون حد سے گزرنے والے۔ ما کان جواب قومہ، نہیں تھا جواب حضرت کی قوم کا، الا ان قالوا مگر یہ کہنا، اخرجوہم من قریتکم نکال دو ان کو اپنی بستی سے، انہم اناس بے شک یہ لوگ ہیں، یتطہرون بہت پاک باز بنتے، فانجیناہ پس نجات دی ہم نے حضرت کو، وَأَهْلَهُ اور ان کے متعلقین کو، إِلَّا امرأتہ مگر بیوی اس کی، کانت من الغابرین تھی پیچھے رہنے والوں سے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا اور بارش کی ہم نے ان پر خاص قسم کی بارش، فانظر کیف کان بس دیکھ کیسے تھا انجام، المجرمین مجرموں کا۔ وَلُوطًا اذ قال لقومہ، یہ چوتھا واقعہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کا، جو دوسرے دعویٰ کے متعلق ہے، یعنی اللہ کے محرمات کو حرام نہیں سمجھتے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ان کو حرام نہیں سمجھتے۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا۔ قوم لوط میں دو بڑی خرابیاں تھیں، ایک خرابی تھی شرک، جس کو مسرفون سے بیان کیا، اور دوسری بیماری تھی ہم جنس پرستی، جس ہم جنس پرستی کا مضمون اس قوم کے متعلق زیادہ تر بیان ہوا، کیونکہ ہم جنس پرستی جس رنگ میں ان کے اندر تھی، اس رنگ میں توجہ الی التوحید ناممکن تھی۔ اس لیے ہر پیغمبر توحید کی دعوت کے ساتھ معاشرہ کی اصلاح اور بڑی خرابیاں جس میں قوم تباہ ہوتی ہے اس کے اصلاح کے لیے تشریف لاتا ہے۔ اذ قال لقومہ جب کہا اپنی قوم کو، اوپر لکھا ہے قوم ہی سے مراد امت عرفی ہے، یہاں ان کا ہم نسب لوگ یہ نہیں تھے۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجا تھے اور یہ صدوم کی بستیوں کی طرف مقرر ہوئے تھے، ان کی طرف نبی مبعوث ہوئے، تو اس لیے یہاں اخوہ نہیں فرمایا کہ جیسے پہلے انبیاء کے متعلق ان کا بھائی وغیرہ کے لفظ نہیں ہے، لقوم ہی کا لفظ ہے۔ اس میں یہی نکتہ ہے کہ یہ قوم حضرت کی ہم نسب نہیں تھی، قوم سے مراد ہے عرفی قوم یعنی امت۔ اتعتون الفاحشہ کیا آتے ہو تم الفاحشہ بے حیائی کو، اوپر لکھا ہے اتعتون کا معنی کرتے ہو، الفاحشہ بے حیائی، الفاحشہ معرب باللام ذکر کیا، نکرہ ذکر نہیں کیا، کیونکہ اس سے مراد خاص بدترین بے حیائی مراد ہے، اس لیے اس کی تعریف باللام کے ساتھ یہاں ذکر کیا۔ ما سبقکم نہیں سبقت کی اس بے حیائی کے ساتھ، من احد کسی نے بھی، من العالمین جہاں العالمین کا مصداق انسانی، انسانوں میں سے کسی نے بھی اس سے پہلے یہ کام
نہیں کیا۔ العالمین کے کئی مصداقیں، کبھی جن اور انس دونوں ہوتے ہیں، کبھی پوری کائنات ہوتی ہے ما سوی اللہ، اور جہاں پر من العالمین آگے کرینہ موجود ہے الرجال کا، تو اس لیے العالمین کا مصداق انسانی۔ ما سبقکم ما عاملہا قبلکم مدارک، اس سے پہلے کسی نے یہ عمل ہی نہیں کیا، مطلب کہ تم موجد ضلالت ہو، اس عمل کے موجد ہو۔ ایک ہے فاعل اور ایک ہے موجد۔ جو موجد ہے اس پر سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے، جیسے بخاری میں حدیث ہے کہ قابیل قتل کا موجد ہے، اس نے حابیل کو قتل کیا تھا، تو اب قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان کا حصہ گناہ کا قابیل کے کھاتے میں بھی جائے گا۔ اسی پر وہ حدیث ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنتا اور من سن فی الاسلام سنتا سیئتا، جس آدمی نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، اچھا طریقہ بدعتیوں والا نہیں ہے، اچھا طریقہ کا معنی من سن سنتا، من سن بدعتا حسنہ نہیں ہے، بریلویوں نے یہاں سے لے لیا من سن فی الاسلام سنتا، جس نے نیک طریقہ یعنی بدعت حسنہ جاری کی تو اس کو بھی اجر ملے گا، اور جو اس طریقے پہ چلیں گے ان کو بھی اجر ملے گا۔ یہ اس روایت کی بدترین تحریف ہے۔ اصل مطلب کیا ہے؟ من سن فی الاسلام سنتا، سنت کا لفظ بتا رہا ہے کہ جس نے، جیسے یحیون سنتی بعد ما امیتت، یہ احیاء السنہ ہے کہ جس نے سنت جاری کی یعنی ثابت شدہ طریق اچھا جاری کیا تو اس کو بھی اجر ہوگا، والے من عاملہ، اور جو اس پہ عمل کرے گا اس کو بھی اجر ملے گا۔ اسی طرح من سن فی الاسلام سنتا سیئتا، جس نے سنت سیئہ ایجاد کی۔ آج کل اس حدیث کا بھی پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے، جائلوں کے ہاتھ چڑھی ہوئی ہے۔ ادھر بریلوی تھے، اب آپ کے لوگ بھی شروع ہو گئے کہ بعض لوگوں نے کہا جی تراویح جو ہے یہ خاص عمل ہے۔ پھر انہوں نے سنت کو اپنے دماغ والے ترازو پہ چڑھا دیا، اور سنت اللہ من سن سنتن، بے وقوفہ، یہ کون سا استدلال کی قسم ہے کہ تراویح پہ سنت اللہ من سن فی الاسلام سنتن؟ یہاں تو یہ بات ہی اور چل رہی ہے کہ فرض کے مقابل میں ہر عبادت نفل ہے، لیکن وہ مقابل کس کے ہے؟ فرض کے۔ سنت مؤکدہ بھی فرض کے مقابلے میں نفل ہے، غیر مؤکدہ بھی فرض کے مقابلہ میں نفل ہے۔ پھر یہ جو درجات مقرر کیے ہیں، یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ کہتے ہیں جی یہ تو مولویوں کی بات ہے۔ تو بھئی یہ کون کرے؟ مولوی نہ کرے تو کون کرے؟ جٹ کرے، کوئی اور آدمی کرے؟ یہ درجات ان کے بغیر تم چلو گے کیسے؟ کس طرح چلو گے؟ کسی چیز اذا حللتم فاصطادوا، اب کرو کوئی مولویوں کو چھوڑ کے، جب تم احرام کھولو تو شکار کرو۔ اب شکار کرنا کیا ہے؟ اس کی حیثیت کون متعین کرے گا؟ سمجھے میری بات؟ نہیں سمجھے؟ یہ تو فقہی احکام ہے۔ کہتے ہیں قرآن سے، حدیث میں لفظ نہیں ہے تراویح کا، لہذا تراویح نہیں۔ تو میں کہتا ہوں اس ملا سے پوچھو کہ قرآن حدیث میں کہیں توحید کا لفظ آیا ہے؟ التوحید کا لفظ ہو قرآن میں، حدیث میں ہو، وہ نکالو توحید کا لفظ۔ تو اب لفظ توحید کا نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ توحید ہے ہی نہیں۔ تمہیں سمجھ کچھ بھی نہیں ہے۔
اصل میں انہوں نے ہماری بات کو بگاڑا ہے۔ یہ ہمارا چیلنج تھا غیر مقلدین کو کہ تم جو 8 ترابی کہتے ہو، ترابی کا لفظ 8 کے ساتھ دکھاؤ۔ یہ ہم نے بارہا غیر مقلدین کو چیلنج کیا کہ تم تہجد والی روایت کو فٹ کر رہے ہو ترابی پر، ترابی کا لفظ دکھاؤ 8 کے ساتھ، اور وہ ترابی کا لفظ 8 پر منطبق بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ترابی جمع ہے۔ ترابی کیا ہے؟ جمع، ترویحتن کی، اور جمع کا حقیقی کیا؟ کم از کم 3 ترویے ہوں، اور 3 کو 4 سے ضرب دو تو 8 بنتی ہیں، تو 8 پر تو ترابی کا لفظ سادے کی نہیں آتا۔ کہ تم کہتے ہو ترابی 8 ہے، تو ہم نے ان کو کہا، انہوں نے اسی بات کو الٹا کر دیا کہ ترابی مثابت ہی نہیں، ترابی کا لفظ ہی کوئی نہیں آیا، تو توحید کا لفظ بھی تو کوئی نہیں آیا، توحید کا لفظ قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں۔ کل انکار کر کے توحید مولویوں نے بنائی ہے، لہذا نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ تو سمجھ گئے میری بات؟ یہ کیسی جہالت ہے، لفظ نہیں آیا لہذا ترابی ہے ہی کوئی نہ۔ باقی یہ مولویوں کی بات نہیں ہے، یہ چاروں اماموں کی بات ہے جو مجتہد ہیں، اور ترابی کا مسئلہ صحابہ سلف صالحین، حتیٰ کہ یا مصنف ابن ابی شیبہ جو امام بخاری کے بھی اساتذہ میں سے ہیں، وہاں اس نے ترابی کا لفظ ذکر کیا، صحیح ابن حبان ترابی کا لفظ ذکر کیا۔ یہ سارے پچھلے حضرات ترابی کا لفظ باب قائم کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں ترابی کا تو لفظ ہی کوئی نہیں آیا۔ اور وہ کیا آیا ہے؟ قیام اللیل کا، بھائی قیام اللیل کا بھی آیا، قیام رمضان کا باب بھی ہے، بشرطے کہ اینک کے شیشے ٹھیک ہوں۔ یہ محدثین نے 2 باب قائم کیے، قیام اللیل اور قیام رمضان۔ یہ انشاءاللہ قم اللیل الا قلیلا پر میں اس کی پوری بات کروں گا کہ یہ ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا جی ترابی ہے ہی کوئی نہ، کیونکہ ترابی شے ہی کوئی نہیں، نماز ہی کوئی نہیں۔ گدھے بندے، کم از کم کوئی سوچ تو صحیح نا، یہ تو ترابی تو ہے بالا جو مکے نن لہم دینہم الذی ارتضی لہم میں سے ہے ترابی، اور 20 ترابی کو حضرت فاروق اعظم سے لے کے آج تک اس دین کو تمکین فی الارض نصیب ہوئی ہے، تمکین فی الارض۔ تو قرآن پاک سے دکھاؤ گے ظہر کے کتنے فرض ہیں، عشاء کے کتنے فرض ہیں، اس طرح فرائض کی تعجیل، تو جب قرآن میں نہیں ہوگا تو انکار کر دیں گے کہ لفظ کوئی نہیں ہے۔ قرآن میں کہیں ہے کہ روزے فرض ہیں، کوتبہ ہے نا، کوتبہ کا معنی فرض کس نے کیا ہے؟ لکھے ہوئے ہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن فرض ہے واجب ہے یہ کون متعین کرے گا؟ کوئی تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ قرآن میں کئی لفظ ہے کہ نماز فرض ہے، اقیم الصلاۃ آیا ہے تو اقیم امر ہے، فاستادو بھی امر ہے، کیا فرق کرو گے؟ یہ جو ہوتے ہیں نا جدید محققین جن کو پتہ شتا کسی چیز کا بھی نہیں ہوتا، اور وہ بن جاتے ہیں چوہے والی ہریڑیں لے کر، وہ پنساری بنتے ہیں اور پنسار سٹور بناتی ہیں، ایسی چیز بالکل نامناسب ہے۔ ہاں چلو بات انشاءاللہ میں کروں گا، قم اللیل کی انتظار کرو۔ اب ذرا اتنا سمجھو، من سن فی الاسلام سنتا حسنا، من سن فی الاسلام سنتا سیئہ، اتنی بات معلوم ہوتی ہے جو موجد ضلالت ہے اس کا وزر زیادہ ہے فاعل ضلالت سے۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام کہتے ہیں ما سبقکم بہا، نہیں سبقت کی یعنی نہیں عمل کیا، بہا اس فاحشہ کے ساتھ، من احدن کسی نے بھی، جہان والوں سے انسانوں سے آج تک یہ کام کسی نے نہیں کیا، اس کام کے تم ہی موجد ہو، اس لیے ڈبل مجرم ہو۔ انکم لتاتون الرجال، انکم کے نیچے لکھا ہے تشریح فاحشہ، یہ فاحشہ کی تشریح ہے،
بے شک تم آتے ہو الرجالا مردوں کو شہوتن ادروئے شہوت کے سوائے عورتوں کے بل انتم قوم مسرفون بلکہ ہو تم قوم مسرفون مشرکون یہ مشرک قوم ہو مصرف قوم ہو. آپ کے پاس حوالہ لکھا ہے مصرفون فی الشرک معتدون فی الحلال الی الحرام. تم حلال سے تجاوز کرتے ہو حرام کی طرف. بیویوں سے قضاء شہوت اللہ نے حلال کیا ہے تم نے وہ چھوڑ کر حرام کی طرف تجاوز کرتے ہو. انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. یعنی تم کو کوئی دھوکہ نہیں لگا انسانیت سے گزرنے والے ہو جان بوجھ کر. وما کان جواب قومی اناد قوم اور نہیں تھا کوئی جواب حضرت کی قوم کا الا ان قالو مگر یہ کہنا ان قالو یہ بولو شاباش ان قالو یہ کہنا آخر میں کہنا اخرجوہم من قریتکم اخرجوہم من قریتکم ان کو نکالو اپنی بستی سے. اخرجو ان کو نکالو اپنی بستی سے. جیسے آج بعض لوگوں کو ان کی غلطیوں پہ تنبیہ کی جائے تو وہ کہتے ہیں ان کو نکالو اپنی جماعت سے. ہاں تو یہ انہم اناس بے شک یہ لوگ ہیں یہ مذاق کر رہے ہیں علت اخراج. انہم اناس بے شک یہ لوگ ہیں یتطہرون بڑے پاک بنتے ہیں. یہ مذاقن اور استہزان کہا یہ بڑے پاک لوگ ہیں صاف ستھرے لوگ بنتے ہیں پاک صاف بنتے ہیں. پھر گندوں سے پاکوں کا کیا کام لہذا انہیں بستی سے باہر کر دو. جو اصلاح کرنے والا ہے اس کو نکالا جا رہا ہے اور جو فساد کرنے والے ہیں وہ شہر کے مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں شہر کے چودھری اور مالک بنے ہوئے ہیں. فَأَنْجَيْنَاهُ پس ہم نے نجات دی حضرت کو وَأَهْلَهُ اور ان کے متعلقین کو مگر بیوی ان کی کانت من الغابرین تھی پیچھے رہنے والوں سے. حضرت کی بیوی منافق تھی اور یہ اطلاع دیا کرتی تھی قوم کو CID کرتی تھی اس لیے کانت من الغابرین وہ بھی پیچھے رہنے والوں سے رہ گئی. وہم طرنا اور ہم نے بارش برسائی اوپر ان کے مطرن مفعول مطلق بیان نو کے لیے ہے مفعول مطلق بیان نو کے لیے ہے. جلستو جلستل کاری مفعول مطلق کے کئی فوائد ہوتی ہیں یہاں بیان نو ہے. یہ مطر صوتی خاص قسم کی بارش. یہ بارش کس کی تھی پتھروں کی بارش پتھروں والی بارش برسائی. فانظر پس دیکھ کیسے تھا انجام مجرمین کا.